اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 253 جز نمبر 3 تیسرا پارہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں چارج کوئی مسئلہ نہیں. چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. منهم من كلم الله ورفع درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بالقدس ولو شاء الله اقتتل الذين من بعدهم بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. الرسول رسول ہے. اب دیکھیں یہ جو ہے یہ وہ رسول ہے. ہم نے آپ کو کیا کہا تھا کہ جب بھی دور کا سیدھا استعمال ہوتا ہے تلکا کا مطلب ہوتا ہے دیٹ فیمیل دیٹ. تو رسول جو ہے فیمینن ورڈ ہے. رسول فیمینن ورڈ نہیں ہے, رسول فیمینن ورڈ ہے. انشاءاللہ ہم گرامر میں دیکھ لیتے کہ کچھ ورڈ جو کہ اونا اینا یا آسان سے بغیر بن جاتے ہیں نا تو وہ فیمیل ورڈ ہوتے ہیں. تو یہاں پر یہ وہ رسول ہے. فضلنا فضلا فضیلت پریفر کیا. فضل فضیلتی نہ ہم نے بعضهم علی بعض بعض کو ہم میں سے علی پر بعض پر ان میں سے بعض کو بعض پر یا ان کو ایک دوسرے پر. اللہ رب العزت نے رسولوں کی رینکنگ. اب اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا جو پر رکھا تفریق کرنا, اور یہاں پر آ رہا ہے تفریق. دو چیزیں ہیں, ایک ہوتی ہے تفریق, ایک ہوتی ہے تفریق. تفریق کسے کہا جاتا ہے؟ تفریق کہا جاتا ہے فرق کر. فرق کرنے کا مطلب ہے ایک نبی کو ماننا ایک کو نہ ماننا. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں گے, موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانیں گے. ہم موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو مانیں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے. دیٹ از کالڈ تفریق, جو کہ اسلام میں اٹ از ناٹ الاؤڈ. اور اگر ہم ایک بھی نبی کو نہ مانیں اس کا مطلب ہمارا ایمان نہیں اللہ پر. ٹھیک ہے, وہ ہوتی ہے تفریق, جو کہ آگے بھی پڑھیں گے اور پہلے بھی پڑھ آئے ہیں. یہاں پر جس بات کی جا رہی ہے وہ تفریق, فضیلت دینا. اللہ رب العزت نے رسولوں کی رینکنگ کی ہے کہ کوئی رسول ہائر پر ہے, ہائر لیول پر ہے, اونچے اسٹیٹس پر ہے, اونچے مقام پر ہے. کوئی نبی ان سے کم ہے, کوئی ان سے کم ہے. اور وہ تفضیل جو فضیلت ہے وہ ہم نہیں جانتے. یہ صرف اللہ کے نالج میں کہ کس نبی کو کس رینک پر رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے, بس ہمیں یہ پتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء ہے, سب سے بڑھ کر فضیلت ان کو حاصل ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہا کرتے تھے اپنی زبان سے کہ مجھے یونس علیہ السلام پر بھی فضیلت نہ دو, مجھے فضیلت دینے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ تم کہیں نہ کہیں کسی نبی کے اس میں کوتاہی کر جاؤ گے. تو یو ڈونٹ ڈو دس, وہ اللہ کو پتا ہے. تو یہاں پر فضیلت کی بات ہو رہی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسولوں کی رینکنگ کی ہے. یہ رسول ہے فضیلت ہم نے بعد ان میں سے بعض کو علی بعض بعض پر. منہم جن سے ان میں سے من جو کلم اللہ جس نے کلمہ کلام کیا اللہ اللہ سے. کون؟ موسیٰ علیہ السلام نے ڈائریکٹ کلام, اسی لیے ان کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے. ان میں سے وہ ہیں جس نے کلام کیا اللہ سے, ورفع اور رفع بلند کیا, بعضهم ان میں سے بعض کو, بعض یعنی بعض کچھ کم, بعضهم ان میں سے بعض کو درجات درجات میں, لیول میں, اسٹیٹس میں, رینک میں. تو درجات بھی درجوں میں. اور ان میں سے کچھ ہیں جس نے کلام کیا اللہ سے اور بلند کیا اس کے بعد کو کچھ نبیوں کو اس میں درجوں میں. وآتینا عیسی ابن مریم اور آتی عطا کیا نا ہم نے عیسیٰ علیہ السلام ابن بیٹے مریم مریم علیہ السلام کے, عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ مریم علیہ السلام کے بیٹے کو. قرآن کریم میں واحد عورت ایسی ہیں جن کا نام لیا گیا ہے وہ ہے مریم علیہ السلام. ان کے نام
पर्पस क्या है, जो ईसाइयों ने क्या कहा, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत मरियम का नाम लेकर बता दिया कि वो मरियम के बेटे हैं, अल्लाह के नहीं। और आप देखेंगे ईसा अलैहिस्सलाम का जब भी नाम आता है मरियम के बेटे के साथ आता है, यानी वो अल्लाह के बेटे नहीं है बल्कि वो मरियम के बेटे हैं। ईसा इब्ने मरियम, ईसा इब्ने मरियम को ईसा ईसा सन ऑफ मरियम, ठीक है। अल बय्यिनात वाज़ेह निशानियां, व अय्यदनाहु, व और अय्यद, देखिए यद से बना है ना, यद, यद का क्या मतलब होता है, हाथ। तो हाथ देना मतलब टू गिव अ हेल्पिंग हैंड, टू गिव समवन अ हेल्पिंग हैंड मतलब मदद करना, टू हेल्प। तो अय्यदा मदद की ना हमने, उनकी यानी ईसा अलैहिस्सलाम की, बिरूहुल कुद्दूस, बी से, रूह, रूह यानी रूह, कुछ यानी पाक, काफ दाल सीन, काफ दाल सीन का मतलब था पाकीज़ा रूह। और पाक रूह कौन है, जिब्रील अलैहिस्सलाम को रूहुल कुद्दूस कहा जाता है। जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए से हमने उसकी मदद की, उसको वाज़ेह निशानियां देकर, मोजज़ात। और ईसा इब्ने मरियम, उनको वाज़ेह निशानियां अता की हमने, यानी मोजज़े अता किए हमने, और मदद की हमने ना हमने उनकी रूहुल कुद्दूस पाक रूह के जरिए। वलौ शाअ अल्लाह, व और लव अगर, शाह चाहता, अल्लाहु अल्लाह, मक़्ततल लज़ीना मिन बादिहिम, मा नहीं, इक़्ततला मुकातला करते, जंग करते, अल्लज़ीना वो लोग जो मिन बादिहिम, यहाँ पर ये जो है ना, देखिए हमने आपको बताया था कि कत्ल जब आएगा तो कत्ल करना होगा। अब कत्ल के अंदर इसमें फिर क्या पा रहा है, इट इज नॉट कतला, कतला जो था है ना, तो जब भी कत्ल अलग हो गया ना तो उसका मतलब जंग ही होगा। कत्ल को एक साथ ही रहने से कत्ल करने की, ठीक है। तो इस कतला जो ता है देखिए, वो एक अलिफ आ जाए काफ के बाद या काफ के बाद आ क्यों भी आ जाए whatever, लेकिन कत्ल जुदा नहीं होता। कत्ल हो गया तो मतलब कत्ल, लेकिन कत्ल अलग अलग हो गया, कोई भी वर्ड आ गया उसका मतलब होगा जंग, ठीक है? हाँ जी। तो यहाँ पर अलिफ की जगह अलिफ की बजाय ता एक एक्स्ट्रा आ गया है, तो इसका मतलब कि जंग ही होगा, लड़ना। और अगर चाहता अल्लाह, मान नहीं इसका तला जंग करते, अल्लज़ीना, एक तला होता ना, एक तला तो मतलब कत्ल करना, लेकिन ये तला है ना तो इसका मतलब जंग करना। और अगर चाहता अल्लाह की जंग करके लड़ते, अल्लज़ीना वो लोग तो मिन बादिहिम, मिन से, बाद के बाद से, यानी नबियों के बाद लोग आपस में ना लड़ते, मिन बादी के बाद, हाँ तो जाअत उम, जाअत आई, ता के ऊपर सुकून है, जाअत यानी का वर्ड है, जाअत आई उन उनके पास, अल बय्यिनातु वाज़ेह निशानियां, वलाकिन और लेकिन, इख्तलफू, वाव वाले सबने इख्तलफा इख्तिलाफ किया, दे डिफर्ड, उन्होंने इख्तिलाफ किया, फमिनहुम, व फिर, मिन से, हुम उनमें से, फिर उनमें से मन जो आमना ईमान ले आया, वह और मिन और उनमें से मन जो कफरा जिसने कुफ्र कर दिया, जिसने इनकार कर दिया, कोई ईमान ले आया। वलौ शाअ अल्लाहु, वह और लव अगर शाअ चाहता अल्लाहु अल्लाह, मक़्ततलू नहीं वो क्या करते, जंग करते, बारकल्लाहु फीकुम, मक़्ततलू नहीं वो सब जंग करते, वलाकिन्ना और लेकिन, अल्लाह अल्लाह, यफ़अलु या वो फ़अला कर देता है, कर गुजरता है, मा जो या वो चीज़ इरादा करता है या वो चाहता है, और लेकिन अल्लाह वो करता है जो वो चाहता है। ये रसूल हैं, 12 दिन आए तो ये सब रसूल हैं, फजीलत दी हमने उनमें से बात को बात पर या उनको एक दूसरे पर, उनमें से जो कलाम करता है अल्लाह से, और बुलंद किया उनमें से बात को दर्जात में, और अता किया हमने ईसा इब्ने मरियम को, ईसा मरियम के बेटे को, बय्यिनात वाज़ेह निशानियां मौजूदात, और अय्यदा मदद की ना हमने उसकी, रूहुल कुद्दूस, रूह कुद्दूस पाक रूह से यानी जिब्रील
علیہ السلام کے ذریعے. اور اگر چاہتا اللہ نہیں مقتدلو نہیں وہ قتل کرتے سوری نہیں وہ جنگ کرتے وہ لوگ جو ان کے بعد سے گزرے ہیں بعدی ان کے بعد سے من بعدی اس کے بعد سے جو آ گئی ان کے پاس واضح نشانیاں البینات اور لیکن سلف سب نے اختلاف کیا ومنہم تو ان میں سے جو ایمان میں سے کچھ ہیں تو ایمان لے آئے ہیں اور ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو کفر کرنے لگے. اور اگر چاہتا اللہ کی وہ سب جنگ کرتے اور لیکن اللہ وہ کر دیتا ہے جو وہ ارادہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. یعنی اللہ رب العزت نے یہاں پر نبیوں کے متعلق بتایا کہ نبیوں کی تبدیل جو نبیوں کی رینکنگ بتائی ہے کہ اللہ نے کچھ نبی کو اونچے درجے میں رکھا کسی سے کلام کیا کسی کو بہت سے معجزات عطا کیے کسی کو اپنی طرف بلند کر دیا جیسا بھی اس نے اس کو نبیوں کے مطابق اس کو. اب ایسا ہوا کہ نبیوں کے جانے کے بعد لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دیا آپس میں جھگڑے شروع کر دیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اللہ چاہتا تو یہ آپس میں جھگڑتے تھے لیکن اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اللہ کی بات پر ایمان لاتا ہے نبیوں کے بعد جو ان کی کتابیں ان کے پاس جمع رہتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا ان کے پاس علم بھیج دیا ان کے پاس واضح نشانیاں بھیجی. اب ان کو دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے نبیوں کے بعد اور کون اس سے پھر جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ جب بھی کوئی واضح نشانی آئی جب بھی کوئی علم آیا تو کچھ لوگ ایمان لے آئے اور باقی لوگوں نے کیا کر دیا کفر کر دیا. اور اگر اللہ چاہتا کہ لوگ اختلاف نہ کرے تو اختلاف نہ کرتے لوگ لیکن اللہ نے ایسا نہیں چاہا ہے کیونکہ اللہ دلوں کو یہ بھید نکالنا چاہتا ہے کون دل سے اللہ کو ایکسپٹ کرنا ہے. آسانیوں میں سب مسلمان ہوتے ہیں مشکلات پڑتی ہے تب پتہ چلتا ہے اصل مسلمان کون ہے. جب آزمائش سے آتی ہے تب پتہ چلتا ہے میدان جب میں کون کرتا ہے ورنہ ہمارے پاس تو 100 بہانے رائٹ. سارا کچھ جب معاملہ آسان چل رہا ہے ٹھنڈا چل رہا ہے تو کوئی مشکل کی بات نہیں ہوتی ہے سب ایمان کے ہائر لیول پر ہوتے ہیں. اور جہاں ذرا کی آزمائش آتی ہے ابھی دیکھا نا ہم نے آزمائش پر بات کس طرح سے پانی پی گئے کہ بھائی ہم تو سیر ہو کر پئیں گے ہم تو صبر نہیں کر سکتے. اللہ نے اینڈ میں یہی بات کہی اور واللہ مع الصابرین اور اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تم جب اتنے پانی پر صبر نہیں کر پا رہے ہو تو بڑی آزمائش آئے گی جب تمہاری گردنوں پہ چاقو اور چولہے اور بھالے رکھ دیے جائیں گے تب کہاں تم صبر کر پاؤ گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا چھانٹ کر الگ کر دیا. اسی طرح اللہ رب العزت اپنی واضح نشانیاں اپنے کلام اپنی کتابوں کے ذریعے سے لوگوں کو کیا کر دیتا ہے چھانٹ کر الگ کر دیتا ہے. تو کچھ لوگ ایمان لاتے ہیں اور کچھ کیا کرتے ہیں کفر کرتے ہیں. چلیں ریپیٹ کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 254 255 254 یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون. یا ایھا اے یا ایھا یا ایھا یا اے الذین آمنوا ایمان لائے ہو انفقوا واو انفاق کو یعنی خرچ کرو انفاق کے بیٹر ہے مما من سے جو رزقناکم رزق رزقنا ہم نے اس میں سے خرچ کرو جو رزق دیا ہے ہم نے تم کو من سے اب پہلے کس سے پہلے ان سے یا وہ عطا آ جائے یوم دن کہ آ جائے وہ دن لا بیع لا نہیں بیع کہا جاتا ہے تجارت ٹریڈ بزنس بیع تجارت بزنس نہ کوئی تجارت ہوگی فی ہی فی میں اس میں مطلب دن کے دن اس دن یعنی قیامت کے دن نہ کوئی تجارت ہوگی ولا خلۃ اور نہ نہیں خلۃ خلا بنا مطلب جبریل
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لگا نا خلیل، خلیل کا مطلب ہوتا ہے گہرا دوست، خلا کا مطلب ہوتا ہے گہری دوست، خلتن گہری دوستی، نہ اس دن کوئی تجارت ہوتی ہے اور نہ کوئی گہری دوستی، ولا اور نہ ہی شفاعت کوئی سفارش، شفاعت سفارش، شفاعت یعنی سفارش انٹرسیشن، والکافرون اور الکافرون انکار کرنے والے، ہم وہی الظالمون ظالم ہیں۔ اب یہ وہ کافر نہیں ہے جو وہ والے کافر کی بات کر رہے ہیں جو انہوں نے انکار کر دیا، کس چیز کا انکار کر دیا؟ اس کا انکار کر دیا جس نے خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ نے انکار کر دیا، اللہ نے اس کو کہا کافرون خود ظالمون، کہ اللہ کی بات سے انکار کرنے والی ظالم ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، خرچ کرو جو ہم نے تم کو دیا ہے، اس سے پہلے کہ آ جائے دن، نہ تجارت ہوگی اس میں، نہ کوئی گہری دوستی اور نہ ہی کوئی سفارش، اور انکار کرنے والے وہی ظالم ہے۔ یعنی قیامت کے دن کسی بھی قسم کی کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، کوئی دوستیاں کسی کے کام نہیں آئے گی، اس دن بندہ خرچ کرنا چاہے گا تب بھی ہوگا ہی نہیں پاس، کیا ہوگا؟ یہ کیا ہے بدی، تو اس کی تجارت ہونے والی ہے وہاں پر، اس کے علاوہ مال تو کچھ نہیں ہے، نہ کوئی دوست کسی کے لیے کھڑا ہو، مانو والدین کھڑے نہیں ہوتے تو دوستی تو بات کی بات ہے، ماں باپ کھڑے نہیں ہوتے، والدہ اپنی اولاد کے لیے نہیں کھڑے ہوتے، سب سے زیادہ محبت کرنے والی ماں ہوتی ہے نا، ماں بھی کام نہیں آئی۔ اللہ نے فرمایا اس دن کے آنے سے پہلے کیا کرو، اپنے ہاتھوں کو خدا کرو، خرچ کرو اللہ کی راہ۔ چل ریپیٹ کریں، خرچ کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 255، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اب یہ ہے گروہ سنام، یہ چوٹی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک ہائٹ ہوتی ہے، ایک پیک ہے۔ قرآن کریم کی اور ہائٹ ہے سورۃ البقرہ، قرآن کریم کی چوٹی ہے سورۃ البقرہ، اور پورے سورۃ چھوٹی مطلب وہ جو پہاڑ کی چوٹی ہوتی ہے نا، پیک، ہاں دا ٹاپ موسٹ پوائنٹ، اس کو کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم کا جو ٹاپ موسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے سورۃ البقرہ، اور سورۃ البقرہ کا جو ٹاپ موسٹ پوائنٹ ہے وہ کیا ہے؟ آیت الکرسی۔ ٹھیک ہے، ہاں جی، ہاں یہ ہاں اس کے اندر اسماء اعظم ہے۔ بارک اللہ فیک، بہت اچھا پوائنٹ، ابھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں اس کے متعلق بھی۔ چلیں ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے ہم ترجمہ دیتے ہیں۔ اچھا آپ لوگوں کو پتا ہے نا شیطان نے کچھ بتایا تھا کہ اس کو پڑھ لیا اگر سامان کی طاقت ہوتی، ایسا ہوتا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ یا حضرت ابو ہریرہ کی آئے تھے، تو وہ جو تھے اس کو اللہ سبحانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غنیمت کا مال ہوتا ہے نا، جو بھوکی اور فور ہوتی ہے، اس کے اوپر تعینات کیا تھا کہ رات کو حفاظت کر کے کوئی چوری کرنے نہ لگ جائے، تو حضرت ابو ہریرہ روز پہرا دیتے تھے۔ ایسا ہوا کہ ایک دن ایک شخص چوری کرنے آیا تو انہوں نے ساتھ پکڑی، چوری کرتا ہے، کہا کہ اچھا اچھا آپ چھوڑ دو میں کل سے نہیں آؤں گا۔ اس نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ پہلی بار غلطی ہوئی ہے، معافی مانگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح اس بات کی خبر دی کہ یہ کیا رسول اللہ ایسے ایسے چور آیا تھا اور چوری کرنے کے لیے مال غنیمت پر ہاتھ ڈال رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کھلا، تو ایسا ہوا رات کو دوبارہ سے آ گیا۔ اب ابو ہریرہ جو تھے انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا، اب تو تجھے لے کے چلتا ہوں رسول اللہ کے پاس، تو کہا اچھا ایک اور چانس پلیز، ایک اور چانس دے دو، کل نہیں اب کے بعد نہیں کروں گا، بس ایک لاسٹ چانس دے دو۔ تو اس نے کہا انہوں نے کہا لاسٹ چانس دیا، اب کی بار نہیں تھا پھر رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ، تو وہ کہا ٹھیک ہے چلو اب نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی بتایا کہ ایسا ایک لگتا ہے تو اب چوری کرنا ہے،
آج پھر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایسا ہی ہوا، یہ رات کو آ گیا چوری کر کے ہاتھ ڈالنے لگا. تو حضرت ابو ہریرہ کو غصہ آ گیا کہ اب تو تجھے پکڑ کر لے کر جاؤں گا یہاں. تو کہا کہ اچھا میں تمہیں آئیڈیا بتاتا ہوں کہ تم مجھے چھوڑ دو، میں بہت اچھی بات بتانے لگا. کہا اب ابو ہریرہ کے علم کے دیوان ہے، علم مل رہا تھا، کہا چھوڑ دیتا ہوں لا کے جائے گا. کہا کہ اپنے سامان کی حفاظت آئے تک تم سے کیا کرو، اس میں فردر دیا کرو، دم کر دیا کرو، حفاظت ہو جائے گی شیطان سے. تو ایسا ہی ہوا کہ انہوں نے کیا کیا، اس کو چھوڑ دیا کیونکہ اس نے وعدہ لیا تھا نا چھوڑ دو تو ایک بات اچھی لگا ہوا. تو انہوں نے چھوڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، آپ نے اور ان کو بتایا ایسے ایسی بات کی اور کہا کہ مجھے چھوڑ دو اور ہے نا ہماری سامان کی حفاظت کریں. تو کہا کہ ہے وہ بڑا جھوٹا، بات بڑی سچی بتا کر ہے. تو کہا کیا 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 یا رسول اللہ؟ ہاں وہی تو شیطان تھا، وہ تیرے مال کو چرانے آتا تھا، لیکن بات بڑی پتے کی بتا کر گیا ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے سے تمہارے سامان کی حفاظت ہو جاتی ہے. سوچے شیطان جب گواہی دے کہ میں جس پر آیت الکرسی پڑھ دی جاتی ہے نہیں آ سکتا. تو اسی لیے ہمیں کہا جاتا ہے نا ہم اپنا بھی پروٹیکشن اس کے ذریعے سے کریں. پروٹیکٹنگ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہمارے اطراف بنا دیتے. صبح شام کے اذکار میں ہر نماز کے بعد کو تلاوت کیا کرے. اس کے بہت ساری احادیث ہیں، اگر ہم اس کو لے کر بیٹھ گئے پھر ہمارا یہ آگے کا معاملہ رہ جائے. انشاءاللہ ہم اس طرف چلتے ہیں. الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ، اللہ لا نہیں، الہ معبود، اللہ سوائے ہوا اس کے، اللہ نہیں ہے معبود سوائے اس کے. الحی، حی کہا جاتا ہے زندہ. ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ رب العزت کی ذات سے، جو ہمیشہ سے زندہ تھی اور زندہ رہنے والی ہے. الحی یا حیات جس کو دوام ہے، جس کی زندگی کو دوام ہے، جس کی زندگی کنٹینیوس ہے، کبھی ختم نہیں ہونے والی، وہ زندہ ہے. القیوم، تھامنے والا ہے، قائم کرنے والا ہے، یعنی وہ زندہ ہے اور اس نے ساری دنیا کو تھامے رکھا ہے. اچھا اب اس کے اوپر ایک بات ہمیں پتا چلی تھی، حالانکہ اس کی اوتھینٹسٹی ہمیں نہیں پتا چلی، اس کی مطلب کوئی روایت نہیں تھی اس کا، لیکن بات جو ہم کوٹ کرنا چاہتے اب وہ کوئی ہے یا کچھ ہے سمجھاتے. بس ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ کس طرح کا سامنے بنا. پہلے ہم یہ دو ورڈ لے لیتے ہیں پھر اس کی بات بتاتے ہیں. لا نہیں، تا وہ، لیکن سنت جو ہے وہ فیمیل پر ہے، اس لیے تا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا. لا نہیں تا وہ اخذ کرتی پکڑتی اس کو کس کو؟ اللہ کو. سنتن اونگ، دسمبر، یعنی جو اونگ آتی ہے نا ہمیں اس کو کہا جاتا ہے سنتن. جھوکے مارتے ہیں نا جب ہم بہت زیادہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ جھوکے مارنے کو کہا جاتا ہے سنتن. اسے نہیں پکڑتی اونگ. ولا نوم، و اور لا نہیں، نو نیند. آپ نے فجر کی نماز میں یہ ورڈ سنا ہے اذان میں کیا؟ نماز نیند سے بہتر ہے. نو از نماز، سوری نیند. بارک اللہ. نیند نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ اس کو نیند آتی ہے. نو سلمبر، نو سلیپ. اب یہاں پر ہم نے ایسی بات کی ہو لیکن اس سے اللہ رب العزت کا افعال کا کرنا ہے، اس لیے ہم فون کر رہے ہیں. اس کی اوتھینٹسٹی ہمیں نہیں پتا ہے، اگر کسی کو مل جائے تو لیتے ہیں. اچھا اب ایسا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام سے ایسے روایت کے بغیر بتا رہے ہیں آپ کو کہ موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ اللہ رب العزت کس طرح سے اس دنیا کو تھامنے والا ہے، کس طرح کا معاملہ ہے اس کا. تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایک مشاہدے کے ذریعے، ایک ایکسپیریمنٹ کے ذریعے بتاتا ہوں، تو تم وہ ایکسپیریمنٹ کرو، تمہیں پتا چلے گا کہ اللہ رب العزت نے کس طرح سے دنیا کو تھامے رکھا ہے. تو انہوں نے کہا کہ کیا ایکسپیریمنٹ کرنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ تم جو ہو ایک کانچ لے لو، بڑا سا شیشہ لے لو اور اس کو پکڑ کر کھڑے ہو جاؤ. سونا نہیں ہے تم کو، 3 دن تک بس کھڑے ہو، بس 3 دن.
चलो ठीक है। वो क्या हुआ कि खड़े हो गए, कांच का स्लैब लिया और पकड़ कर खड़े हो गए। बंदा इंसान था, लेकिन सो नहीं सकता, ऐसे बोल नहीं सकता था। अब जब पूरा दिन खड़े 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 थक गए तो जरा से क्या हो गई, ऊँग आ गई। और ऊँग का आना तक हाथ से स्लैब जो था कांच का छूट गया, सारा कांच जमीन में बिखर गया। अब वो घबराए हुए आए, मुझसे कहा कि अरे कुछ टूटा सारा कांच, अब क्या करूं? तो कहा एक ही रात का मामला नहीं था। अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर उसको जरा ऊँग आती, सारी दुनिया से टकरा कर बिखर जाती। जिस तरह से आज ये तुम्हारे हाथ कांच टूट कर बिखर गया। अगर अल्लाह थकता, नींद आती, उसको ऊँग आती तो क्या होता? इसी तरह सारी दुनिया बिखर जाती, निजाम दरहम दरहम हो जाता। तो अल कय्यूम इस तरह से वो थामने वाला है। इतना छोटा सा एग्जाम्पल है, लेकिन कितनी अहम बात है। इंसान क्या कर सकता है? नहीं कर सकता, अपनी नींद को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत से और नंबर से भी पाक है। आगे क्या कहा? वला यहू लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, लहू ला लिए वो उसके, अस फिस समावाति फी में, अस समावाति आसमानों में, उसी के लिए है जो आसमानों में है, व मा फिल अर्द और जो कुछ जमीन में है, मा जो भी है, अल अर्दी जमीन और जो कुछ जमीन में है। मन कौन, जल्लजी वो है जो, यशफऊ या वो शफात बात करने वाला है, सिफारिश करने वाला है। मन कौन, अलजी वो है जो, जा यशफऊ सिफारिश जा वाला है, सिफारिश करने वाला है, शिफात करने वाला है। जा का मतलब वाला, अलजी जो यशफऊ शिफात करने वाला है। इंदहू इंदा पास, उसके पास, इंदा सिवाय, इसने ही उसके इज्न से, उसके हुक्म से। या वो ऐसा रखता है, जानता है। माँ को बैना दरमियान, बैना दरमियान है, ऐदीहिम उनके, बैना ऐदी हमने आपको बताया था, बैना ऐदी यानी दो हाथों के दरमियान, मतलब सामने। तो बैना ऐदी वन वर्ड और उसका तर्जुमा क्या होगा? सामने। वह और माँ, सॉरी माँ को बैना ऐदी सामने है, हिम उनके, वमा खल्फहु व और मा जो खल्फा पीछे है, उनके। बैना ऐदी सामने, खल्फा पीछे, अपोजिट वर्ड में। बैना ऐदी की जगह एक और वर्ड आता है अमामा, सामने। इमाम सामने होता है ना, और खलीफा पीछे होता है, वैसे अमामा और बैना ऐदी दोनों का तर्जुमा होगा इन फ्रंट, सामने, जो उनके सामने है, जो उनके पीछे है। वला युना व और ला नहीं, क्या वो वाव सब इहाता कर सकते, था वाव तो है, तो उसका मतलब होता है घेर लेना, खुद कंपास, घेर लेना, इहाता करना, हिसार करना। और नहीं घेर सकते, इहाता कर सकते, कई इन किसी चीज को भी को चाहिए इन चीज को, मिन इल्मी ही उसके इल्म में से, मिन से इल्म ही उसके, इल्ला सिवाय, बिमा उसके जो, बिमा शाअ जो वो चाहे। बंदों को उतना ही इल्म मिल सकता है जितना वो चाहे, उसके इल्म में से कोई कुछ चख नहीं सकता, ले नहीं सकता जब तक कि वो ना चाहे। तो यहाँ पर कहा गया उसके इल्म का इहाता, उसके इल्म को कोई नहीं पहुंच सकता, इतना ये कि खुद ही को कुछ सिखा दे। फरिश्तों के बारे में याद है, फरिश्तों से जब टेस्ट किया बताओ इन चीजों के नाम, तो आदम अलैहिस्सलाम को चीजें पेश की गई, फरिश्तों ने क्या कहा? सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना, पाक है तेरी हस्ती, हम तो बस उतना ही जानते हैं जितना तूने हमें सिखा दिया, उसके अलावा तो हमें कुछ पता ही नहीं है। तो यहाँ पर भी अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि बंदों को उतने ही का इहाता है जितना वो सिखा दे, उसके अलावा वो जान नहीं सकते। और वसिया उसत है, फैली हुई है, कुर्सी कुर्सी कुर्सी, वो उसकी उसकी कुर्सी। अब उसकी कुर्सी कैसी है? हमारी कुर्सियों की तरह नहीं, उसकी बादशाहत, उसका पार, उसकी ताकत, इसके अंदर कुर्सी में तर्जुमे किए गए। उसकी कुर्सी, उसकी बादशाहत, अस्समावाती वल अर्द, कहाँ पर फैली है? आसमान
آسمانوں اور زمین میں. ولا و اور لا نہیں یعودہ یا وہ اردو تھکتا ہوں اس سے اور اسے تھکان نہیں ہوتی اس سے. He never get tired. وہ کبھی تھکان نہیں ہوتی. حفظہما کس سے؟ ان دونوں کی حفاظت سے. حفظ حفاظت ہما ان دونوں کی آسمان اور زمین کی معاملات سے اس کو کبھی تھکان نہیں ہوتی. وہ ہوا وہ اور ہوا وہ علی بہت بلند والا ہے. علی بلند عظیم بہت بڑا ہے عظمت والا ہے. اب پوری آیت کا ترجمہ دیکھیں. اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے. وہ زندہ ہے اور تھامنے والا ہے. نہ خود نہیں آتی نہیں پکڑتی اس کو کوئی اونگ اور نہ ہی نیند. لہو ما فی السماوات اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. من ذا الذی یشفع کون ہے وہ جو شفاعت کرنے والا ہے انہ کے نزدیک الا باذنہ کے حکم سے. یعلم وہ جانتا ہے ما بین ایدیہم جو ان کے سامنے ہے وما خلفہم جو ان کے پیچھے ہے. ولا یحیطون بشیء اور نہیں وہ سب احاطہ کر سکتے گھیر سکتے جان سکتے کچھ بھی من علم ہی اس کے علم میں سے سوائے وہ جو وہ چاہے. وسیع کرسی السماوات والارض اس کی کرسی پھیلی ہوئی ہے وسعت ہے پھیلی ہوئی ہے اس کی کرسی آسمان اور زمین میں. ولا یعودہ اور نہیں وہ تھکاتی اس کو ان دونوں کی حفاظت. وهو العلی العظیم اور وہ تو بڑا بلند والا اور بڑا عظمت والا ہے. اب ذرا اس کا معجزہ دیکھیں لنگوسٹک ایلیمنٹ. اگر ہم اس آیت کے 9 حصے کریں. پہلا حصہ دیکھیں. پہلا حصہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. آپ اس کے اوپر مارک کریں 1. لا تأخذه سنة ولا نوم. اس حصے کو مارک کریں. تیسرا دیکھیں ولا له ما فی السماوات وما فی الارض. تھرڈ حصہ من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ. فورتھ حصہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. پانچواں حصہ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. چھٹا حصہ وسع کرسیہ السماوات والارض. ساتواں حصہ ولا یعودہ حفظہما. آٹھواں حصہ وهو العلی العظیم. نواں حصہ. چلیے آپ لوگوں نے اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلا حصہ ہے is perfectly matched with the 9th one. کیا ہے پہلا حصہ؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اور آخری حصہ کیا ہے؟ وهو العلی العظیم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسماء الحسنہ استعمال کیے اور اللہ رب العزت کے اسماء الحسنہ میں سے الحی اور القیوم جو ہے اسماء اعظم ہے. اس میں اعظم کہا جاتا ہے ان ناموں کو جس کے ذریعے سے اگر دعا کی جائے تو وہ کبھی رد نہیں ہوتی. یا حیو یا قیوم جو بھی آپ یا حیو یا قیوم کے ذریعے سے دعا کریں گے وہ کبھی رد نہیں ہوگی. تو always pray with the name of Allah. اللہ رب العزت کے نام اور صفات کے ذریعے دعاؤں کو آغاز کیا کریں. نیکسٹ پارٹ کی طرف آئیں. اس میں آزم میں آزم اسماء اعظم یا اسم اعظم. اسم یعنی نیم, اعظم یعنی بڑے ناموں سے نام. اللہ کے 99 نیمز ہیں لیکن یہ نام جو ہے ان دونوں ناموں سے کبھی رد نہیں ہوا. اسی لیے حدیث میں نام آئے نہیں ہیں لیکن جیسے اس کو کاؤنٹ کروایا گیا کہ وہ بقرہ میں ہے, یہ آل عمران میں ہے اور یہ طٰہٰ میں ہے. اس طرح سے حدیث میں آیا اور جب مفسرین نے اس کو اینالائز کیا تو ان کو یہی دو نام میں کامن ہوئے. انہوں نے پھر اس سے کنکلوژن نکالا الحق اور القیوم ہے اللہ کے اسم اعظم ہے جس کے ذریعے سے دعا کرتی اللہ سبحانہ تعالیٰ رد نہیں کرتے, اس کو قبول کرتے ہیں. نیکسٹ پارٹ کی طرف آئیں. پہلا اور 9 جو ہے ایک دوسرے سے کیا ہے؟ میچ ہے. The second part is
ला ला ताखुज़ुहु सीनतुन वला नौम, ना उसे ऊँघ आती है ना उसे नींद आती है। अब कम टू द 8th वन, 8वां हिस्सा, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, उसे थकान नहीं होती इसीलिए उसको नींद नहीं आती, उसको ऊँघ नहीं आती। अगर वो थकता तो उसको नींद क्या आती, उसको ऊँघ क्या आती। जब वो थक ही नहीं रहा है तो उसको नींद और ऊँघ कहाँ से आएगी। ये तो इंसानी कमजोरी है कि वो जब थक जाता है और जब उसकी मतलब वो पूरी तरह से एग्जॉस्टेड हो जाता है, क्या करता है, नींद के जरिए से अपने आप को चार्ज करता है। अल्लाह को अपने आप को चार्ज करने की जरूरत नहीं है। ही इज ऑलवेज हाई एंड कयूम। ठीक है, तो वो जो नीचे वाला पार्ट है एक के बाद आता है दूसरा, वो दोनों जोड़ते हैं कि ना वो जो है उसकी हिफाजत आती नहीं, इसीलिए उसको ना नींद आती है ना नींद आती है। कम टू द थर्ड वन, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, उसी के लिए है जो कुछ आसमानों में और जमीन में है। उसी के बरक्स आ जाए 7वें नंबर। 7वां नंबर है वो क्या है, वसिया कुर्सी समावात, उसी की वसअत, उसी का पावर, उसी का उसी की ताकत फैली हुई है आसमानों और जमीन में, और वो उसी की मिल्कियत है। तो उसका पावर भी बताया जा रहा है, उसी की बादशाहत भी बताई जा रही है। आसमान और जमीन में उसकी क्या छाई हुई है, उसकी कुदरत और उसकी ताकत छाई हुई है, उसका है। और वो उसके ऊपर क्या है, निगरान है। वो उसने बनाकर छोड़ नहीं दिया, बल्कि वो उसकी क्या करता है, निगरानी भी करता है, उसके मामलात भी देखता है, उसकी तदबीरें भी करता है, उसकी प्लानिंग भी करता है। सारी चीजों पर उसका पार, उसकी कुर्सी छाई हुई है। कम टू द नेक्स्ट वन, हाँ जी, मंजिल लजी यशफाउ इंदहु इल्ला बिइज़्निह, इसके जोड़ी में, चौथे की जोड़ी में आ जाए। ठीक है, यहाँ से वला युकीतूना बिशैइन इल्ला बिमा शाअ, उसके इल्म में से कोई कुछ इहाता ही नहीं कर सकता सिवाय ये के तो वो चाहे। तो जब किसी बंदे को इल्म ही नहीं है तो सिफारिश कैसे करेगा। दुनिया की सिफारिश कैसे होती है, इल्म के बिना पर। प्रिंसिपल साहब के पास गए और हमने कहा कि प्रिंसिपल सर प्लीज गिव दिस चाइल्ड एडमिशन, क्योंकि मैं इसका कंडक्ट जानती हूँ कि बहुत अच्छा ब्राइट स्टूडेंट है, और ये इस बार इनके घर में ऐसा कुछ मसला हो गया था जिस वजह से इसके मार्क्स कमा गए, मेरी बात पर आप इसको रखिए। प्रिंसिपल को पता है उसके बच्चे के बारे में कि उसका बैकग्राउंड क्या है, नहीं ना, बैकग्राउंड नहीं पता था। प्रिंसिपल को जाके रिफर करना पड़ा, सारा कुछ बताना पड़ा, तो उसने उस सिफारिश पर क्या कर दिया, उसको रख दिया। अब बंदे आकर कहेंगे अल्लाह ये तो बड़ा अच्छा आदमी है, मैं क्या करूं, जन्नत में डाल दूं। अल्लाह को नहीं पता कि अच्छा है कि बुरा है। अल्लाह ने कहा तुम मेरे इल्म में से कुछ इहाता कर ही नहीं सकते, तो जिसकी सिफारिश करने के लिए खड़ा करूंगा उसके बारे में भी मैं जानता हूँ, जो सिफारिश कर रहा है उसके बारे में भी मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ। तो बंदे के अंदर वो इस्तिताअत नहीं है कि अल्लाह के सामने खड़े होकर कहे कि यार हम इसको डाल दे और उसको डाल दे और उसको डाल दे जन्नत में और उसको डाल दे जहन्नम में। मैं तो इसके पूरे कंडक्ट को जानता हूँ। तुम जाहिरी कंडक्ट को जानते हो, वो बातिनी को जानता है। तो अल्लाह ने कहा तुम मेरे में से कुछ जानते ही नहीं हो, तो कैसे सिफारिश करोगे। हाँ, मैं जिसको चाहूंगा सिफारिश क्या दूंगा, इजाजत दूंगा तो वो कर सकेगा। वो भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर जो लोग होंगे जो ऐसे काम करके आएंगे, सिफारिश के मुस्तहिक बनेंगे, उनकी सिफारिश होगी। हर कोई नहीं कि भाई बड़े गुनाह करके आया और हो गई सिफारिश तो चले कर, ऐसा नहीं है। वहाँ अल्लाह बहुत सारी चीजें देखेगा, फिर जाके क्या होगी, इंटरसेक्शन का मामला होगा। द मेन एंड द लास्ट वन इज, उसकी कोई जोड़ी और कोई पैर नहीं है, तो बीच में आता है वो क्या है, हमारा पेज। हाँ जी, यालमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम, हर इंसान का, हर बंदे का, इस दुनिया का, आखिरत का, आलम का, तमाम आलम का आगा पीछा सब अल्लाह रब्बुल इज्जत जानता है। तो किसी के अंदर ना मुमताज है, ना किसी की ताकत है, ना किसी को इतना इल्म है कि वो किसी के लिए खड़े होकर क्या कर सके, कर सके। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया कि सारी इल्म पर मुकीम इहाता किसका है, तुम्हारे रब का है। तुम्हारा अगला पिछला सब कुछ जानता है। ये है लिंग्विस्टिक मिरेकल ऑफ दिस आया। ठीक है, और भी बहुत सारी बातें बताई गई हैं, इसलिए हम इत्तेफाक करते हैं जिस आया then we'll continue.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 56, ला इक्राह फिद्दीन قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انقسام لها والله سميع عليم. لا نہیں، اقرا کا زبردستی جبر نہیں، کوئی جبر دین میں، نو فورس، نو فورس، کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی زبردستی ہے. قد یقیناً بے شک تبینہ تھا وہ بیان ہو گئی، واضح ہو گئی. الرشد رشد یعنی ہدایت، رشد کا مطلب ہے ہدایت، گائیڈنس. من الغی، غی کا مطلب ہوتا ہے گمراہی. ہدن اور دلالت کوئی سیم چیز ہے، رشد اور غی. یقیناً واضح ہو گئی، بے شک واضح ہو گئی ہدایت گمراہی سے. الغی گمراہی، گمراہی. فمن پھر، من تو، جب یا وہ کفرا انکار کر دے گا. تاغوت کہا جاتا ہے اللہ کے علاوہ جس چیز کی عبادت کی جائے وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ تاغوت. شیطان یا جو بھی پتھر ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ حاکم بن گئے ہیں، جو معبود بنے بیٹھے ہیں، سب تاغوت ہے. پھر جو انکار کر دے گا تاغوت کا، وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، اور یا وہ اپنا ایمان لائے گا باللہ اللہ پر، فقد پھر قد یقیناً استمسکا. استمسا کا مطلب ہوتا ہے ٹو ہولڈ فارملی، بہت مضبوطی سے تھامنا. استمسا کا مطلب ہوتا ہے مضبوطی سے تھامنا. استمسکا اس نے مضبوطی سے تھام لیا. بالعروۃ الوثقی، پھر قد یقیناً استمسکا تھام لیا اس نے دین کا سی کا اس نے مضبوطی سے تھام لیا. کیا؟ بالعروۃ الوثقی. عروہ کہا جاتا ہے کھڑے، کھڑا ہوتا ہے نا پینٹ والا، کھڑا. اس کا مضبوط، مضبوط کڑے کو. یقیناً اس نے تھام لیا مضبوط کڑے کو. اب یہ کون سا کڑا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں. وہ جو سمندروں میں آپ نے دیکھا اینکر ڈالے جاتے ہیں شپ کو روکنے کے لیے، بڑے بڑے وہ ہوتے ہیں، پولز ہوتے ہیں، پلرز ہوتے ہیں سمندر کے اندر، اور اس کے اوپر گول سا یوں کر کے اٹھایا جاتا ہے، وہ جو کڑا ہوتا ہے. بات ٹھیک ہے. اور دوسرا آپ نے دیکھے ہوں گے کہ اس طریقے سے سمندر میں وہ جو پولز ہوتے ہیں اس کے اندر گول گول ایسے بنے ہوئے ہوتے ہیں جس کے اندر چیزوں کو ہینگ کیا جاتا ہے. اس کڑے کو کہا جاتا ہے عروہ. ٹھیک ہے. اور اس کا یعنی پڑا ہے نا ساتھ میں مطلب ہے نا، واؤ سا کا مطلب کیا تھا؟ مضبوط، مضبوط وعدہ. یہاں پر مضبوط سہارا، کڑا. پھر تھام لیا اس نے مضبوط کڑا، مضبوط سہارا. لن اساما نہیں، نہ قسم کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹنا، بریک. نہیں ٹوٹنا ہے لہا اس کے لیے، نہیں ٹوٹنے والا وہ، یعنی وہ جو سہارا ہے وہ جو کڑا ٹوٹے گا نہیں. واللہ اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی جبر، کوئی جبر نہیں. یقیناً واضح ہو گئی ہدایت گمراہی سے. پھر جس نے انکار کر دیا تعلق کا اور ایمان لے آیا اللہ پر، تو یقیناً کام کیا اس نے بڑا مضبوط، اس کا مضبوط. نہیں ٹوٹنا ہے اس کے لیے، نہیں ٹوٹنے والا ہے وہ، اور اللہ ٹوٹنے والا جاننے والا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو توحید پر قائم ہو جائے، جو اللہ کے اوپر ایمان لے آئے اور باقی سب کو چھوڑ دے، باقی ساروں کی عبادت ہوتے صرف اللہ کی عبادت کرے اور اللہ پر ایمان لے آئے، تو اس نے تو ایسا مضبوط کڑا کام کیا جو ٹوٹے گا کبھی نہیں. اب سے فار ایگزامپل کوئی بندہ ڈوب رہا ہے، ڈوبتے ڈوبتے اس کے ہاتھ میں کوئی کڑا آ گیا، سہارا آ گیا، اس نے پکڑ لیا اس کو، اور جب اس نے پکڑا اس کے بدن کیا ہوگا؟ دونوں ڈوب جائیں گے.
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یہ معاملہ تاغوت والے کا ہے، یعنی کہ جس نے تاغوت کی بندگی کی، اللہ کے علاوہ جس کو بھی اپنا حاکم اور معبود بنایا، وہ ویسے ہی کمزور سہارے ہیں، خود تو ڈوبیں گے، اس کو بھی لے کر ڈوب جائیں گے۔ لیکن جس نے اللہ پر ایمان لے آیا اور تاغوت کا انکار کر دیا، اس نے ایسا مضبوط سہارا تھاما ہے کہ اس کو ڈوبنے سے کیا کر دے گا، بچا لے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے دین میں اللہ کے دین کو تھام لیا، اللہ پر ایمان لے آئے، باقی سب کا انکار کر دیا، تو پھر اللہ نے کیا کیا، ان کو مضبوط سہارا تھما دیا۔ اس سے پہلے جو بات ہے، کوئی جبر نہیں، کوئی زبردستی نہیں، ایسا ہوا تھا انصار لوگ جب ایمان لے کر آ گئے تھے، وہ چاہ رہے تھے کہ ہم اپنی اولادوں کو مسلمان کر دیں۔ اللہ نے فرما دیا دین میں جبر نہیں، لیٹ دیم سی، لیٹ دیم فرسٹ سی واٹ از اسلام، ان کو سمجھنے دو، ان کو جانچنے دو، پھر اس کے بعد وہ ایمان لے کر آئے۔ ایسے جبر والا اسلام لے کر آئیں گے اس کے احکامات کو پورا نہیں کر پائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ دیکھیں دین میں لانے کے لیے کسی پہ جبر نہیں کیا جاتا۔ ہاں البتہ جو دین میں آ جائے پھر اس کے بعد وہ دین کے احکامات کو فالو نہ کرے، اس کے اوپر جبر کیا جا سکتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ پتا ہے نا آپ کو، وہ ایسے صحابی ہیں جو اپنے ساتھ گھوڑا کیا رکھتے تھے، گھوڑا یوں ہونا سوٹا رکھا کرتے تھے، تو ادھر ادھر دائیں بائیں لگا دیتے تھے، ایسا کرتے ہو، ایسا ہے دین کا معاملہ، ایسا کرتے ہو، ایسے ڈرامر کی بات کرتے ہو، تمہارا ڈرامر دیکھو کتنا ویک ہے، اس طرح سے بات کی جاتی ہے، تو ایسے ہی ایک مرتبہ ہوا نا، ایک مرتبہ گزر رہے تھے، شراب حرام ہوتی، اب ایسا ہوا کہ سامنے آ گئے شراب پیے ہوئے تھے، یہ ہوئے تھے ہاں بوٹل، اب انہوں نے کہا یہاں سے حضرت آ رہے ہیں، یہ جو تھے کپار بھی لگے تھے، حضرت عمر کے آدمی تھوڑا اب ہو گیا میرا کام، تو انہوں نے کہا یا رب بنا دے، بس ایک کام کر، جو عمر کے قہر سے بچا لے، قسم کھاتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں آج سے شراب بند، کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ اب ہوا کہ حضرت مراج ہے، پکڑ شراب پیتے ہو، کہا جھوٹ بولتے ہو، کہا نہیں، تو کہا دکھاؤ، شراب ہے نہیں ہے، کہا نہیں چلتا ہے۔ اب جب انہوں نے دیکھا، حضرت عمر نے اٹھا کر چھوڑا تو واپس اللہ رب العزت نے کو بنا ان کی توبہ قبول کر لی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اتنے زیادہ دین کو قائم کرنے کی اتنے زیادہ سختی دکھایا کرتے تھے، تو ایک حد تک سختی بھی جائز ہے دین میں، اپنے گھر والوں کو کیونکہ محبت کرتے تھے نا۔ اب ہم سمجھ رہے ہیں کہ کوڑے اور چھوٹے لگانے میں بہت محبت ہے کہ وہ جہنم کے آزاد، وہ فکر اور وہ مطلب آپس میں ایک دوسرے کی خیر خواہی کہ دنیا کے معاملات میں چاہے مجھے معاف کرنی پڑ جائے، لیکن آخرت کے معاملات میں بھی چاہے جائے آسانی سے نکل جائے۔ تو یہاں پر جو جس دین کی بات کی جا رہی ہے، کنورٹ نہیں کر سکتے ہم تو دین سے دوسرے دین سے اسلام میں لانے کے لیے جبر نہیں کر سکتے کہ مانا جس طرح سے نان مسلم کرتے ہیں کہ دوسرے دین میں پلٹ جاؤ، تو لوگ کیا کرتے ہیں، جبر کرتے ہیں نا، جیسے چائنا میں ہو رہا ہے، گنگا نام کی دلوں میں ہو رہا ہے، وہ اپنے چائنیز کلچر پھیلانے کے لیے کیا کر رہے ہیں، مسلمانوں کو بند کیا ہوا ہے، ان کی اولادوں کو پکڑ کر لے جاتے ہیں اور ان کو چائنیز کلچر سکھاتے ہیں کہ جب بچپن سے ہی ہم ان کو فیڈ کریں گے اپنا کلچر، تو پھر سارا کا سارا مسلمان ہو رہا ہے، طرح سے وہ لوگوں نے برا حال کیا ہوا ہے، جس داڑھی رکھنے پر ان کو 14 سال کی سزا، جس حجاب لینے پر 22 سال کی سزا، جسٹ مطلب قرآن کی تلاوت کرنے پر پھانسی معاملہ چل رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام عالم اسلام کی حفاظت فرمائے۔ چلو ٹھیک ہے، ریپیٹ کرتے ہیں اس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 257۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اللہ ولی ہے، ولی یعنی دوست ہے، الذین آمنوا لوگوں کا جو ایمان لائے، یخرجوہم یا وہ خرجہ نکالتے ہیں ان کو، من الظلمات ظلمات سے، اندھیروں سے،
तो इलाम, जुल्मत का प्लूरल है जुल्मात, जुल्मतुन का प्लूरल है जुल्मातुन, अंधेरों से, इला नूर, नूर की तरफ, रोशनी की तरफ, यानी रोशनी। अब कुरान करीम में जब भी बात आएगी नूर की, वो सिंगुलर वर्ड आएगा, पूरा आएगा, अनवार नहीं आएगा, पूरा आएगा। और जुल्मात आएगा बेशक सिंगुलर में। तो ये इसलिए कि हिदायत का रास्ता से तेज है अल्लाह रब्बुल इज्जत पाक बताने वाला, तो नूर हमेशा सिंगुलर आता है। और अंधेरे जो है वो भरे पड़े, कुफ्र का अंधेरा, शिर्क का अंधेरा, जुल्मत का, मतलब हर किस्म का, जो यहूदियत का है, ईसाइयत का अंधेरा, ये सारे बहुत से अंधेरे, लेकिन रास्ता वाहिद है। तो नूर हमेशा सिंगुलर होगा, जुल्मात हमेशा प्लूरल होगी। अल्लाह दोस्त है उन लोगों का जो ईमान लाए, वो निकालता है उनको जुल्मात से, अंधेरों से, इला नूर की तरफ, इला तरफ अन्नूरी नूर। वल्लज़ीना कफरू, और अल्लज़ीना जो कफरू जिन्होंने कुफ्र किया, औलिया, औलिया दोस्त। अब ये प्लूरल है वली का, अल्लाह एक है तो वली बढ़ाया, औलिया बहुत सारे ताबूत है तो औलिया आ गया। दोस्त हम उनके, उनके दोस्त है अत्तागूत, ताबूत। युखरिजूनहुम, या वो वाउन तक खरजा निकालते हैं हम उनको, मिनन नूरी नूर से, अज़्ज़ुलुमा इला ज़ुलुमाती ज़ुलमात की तरफ, अंधेरों की तरफ। उलाइका, यही लोग, अस्हाबुन नार, आग के अस्हाब है, साथी है, कंपेनियंस ऑफ फायर। हम वो सब फीहा, उसमें खालिदीन रहेंगे। अल्लाह वो तो दोस्त है उन लोगों का जो ईमान लाए, और वो निकालता है उनको अंधेरों से रोशनी की तरफ, यानी गुमराही के अंधेरों से हिदायत की रोशनी की तरफ। और वो लोग जो कुफ्र करने वाले हैं, उनके दोस्त, उनके औलिया तागूत हैं, वो निकालते हैं उनको, वो सब निकालते हैं उनको नूर से, यानी हिदायत से, अंधेरों की तरफ। यही लोग आँख के साथ हैं, वो उसमें हमेशा रहेंगे। यानी जो अल्लाह को छोड़कर जो परस्तिश करने वाले लोग हैं जिसकी भी, तो वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं, इंसान को गुमराही से भटकाकर अंधेरे, यानी कि सॉरी हिदायत से भटकाकर गुमराही की तरफ लेकर जा रहे हैं। और ये सारे के सारे कहाँ जाने वाले हैं, जहन्नम में। चले रिपीट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये जो है नमरूद और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बीच की कन्वर्सेशन है। वो अपने आप को खुदा मनवाता था, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसको दलील देते हैं कि तू खुदा नहीं बल्कि खुदा वो है जिसने तुझे पैदा किया। आयत नंबर 258। अलम तरा इलल्लज़ी हाज्जा इब्राहीम फी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बियल्लज़ी युमीत क़ाल अना उह्यी व उमीत क़ाल इब्राहीम फ़इन्नल्लाह यअती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ि फ़अति बिहा मिनल मग़रिब बुहितल्लज़ीना कफ़रू वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन। अलम तरा, क्या नहीं, क्या ला लम नहीं, ला तुमने, रा देखा, क्या नहीं तुमने देखा, इलल लजी, इला तरफ, अल्लज़ी उसके जो, हाजा हुज्जत कर रहा था, झगड़ा कर रहा था, आर्ग्यूमेंट कर रहा था, इब्राहिमा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ये बादशाह है नमरूद, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर का। क्या नहीं तुमने देखा उस शख्स की तरफ, वो जो हुज्जत कर रहा था इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, फी रब्बी, रब्बी रब ही उसके, उसके रब में, यानी उनके रब के बारे में। अन के, आता अन के, आता अता किया था उसको अल्लाह, अल्लाह ने, अल मुल्कु, मुल्क, मुल्का यानी बादशाह, यानी वो बादशाह था उस जगह का, नमरूद। इस कौला, इस जब कौला उसने कहा, इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस कौला इब्राहिम, जब कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, रब्बी अल्लज़ी, रब्बी रब, रब या मेरा, मेरा रब, अल्लज़ी वो है जो, युही, या वो, हा या हयात देता है, जिंदा करता है, व युमीतु, व और या वो मुमीतु, मौत देता है। मेरा रब तो वो है जो जिंदगी देता है, वो मौत देता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसकी हुज्जत का जवाब दे, कहा उसने, यानी नमरूद ने, अना, मैं, उही, अलिफ मैं, हा या हयात देता हूँ, मैं भी जिंदा करता हूँ, व उम्मीद, व और अलिफ मैं, उम्मीद मौत देता हूँ, मैं भी जिंदा करता हूँ, मैं भी मौत देता हूँ। कौला, कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, फ़इन्नल्लाह, व फिर, इन्ना बेशक अल्लाह, अल्लाह,
یا بھی جاتی، یا وہ عطا یعنی آنا، اور آتی بھی یعنی لانا، ٹھیک ہے، ٹو برنگ، عطا ٹو کم، اور آتی بھی یعنی ٹو برنگ لانا، یا وہ آتی بھی لاتا ہے بشمسی سورج کو، شمس یعنی سورج، سورج کو، من المشرقی مشرق سے، ایسٹ سے، اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، ڈوباتا ہے، طلوع کرتا ہے، فاتی بھی ہاں، فا پھر آتی لے آ، آتی بھی لے کر آ جا، آ اس کو کس کو، سورج کو، من المغربی مغرب سے، اگر تو خدا ہے تو تم کیا کر، میرا رب مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے اس کو کر دے، سن رائز جو ہو بھی ہے وہ کہاں سے کر دے، ویسٹ سے کر کے دکھا دے، فبوہتا، پھر بحث کا مطلب ہے مبہوت رہ جانا، شوق ہو جانا، چونک جانا، حیران رہ گیا، چستر رہ گیا، پھر بہتا، وہ تا یہ وہ والا تا نہیں ہے، با آتا اس سے بیٹر ہے، پھر وہ شجدر رہ گیا، حیران رہ گیا، چونک گیا، مطلب اب میں کیا جواب نہیں پڑھ سکتا، تو میں نہیں نکال سکتا دوسری جگہ سے، الذی وہ جو کفرا جو انکار کر رہا تھا، جس نے کفر کیا تھا، وہ کیا رہ گیا، یعنی نمرود جو تھا وہاں پر چونک گیا، واللہ و اور اللہ لا یا لا نہیں یا وہ حدیث ہدایت دیتا القوم ظالمین ظالم قوم کو، جب اللہ سے جب ابراہیم علیہ السلام سے حجت کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ میں بھی زندہ کر سکتا ہوں جیسے تیرا رب زندہ کر سکتا ہے، اللہ نے کہا بتا کیسے زندہ کرتا ہے محمد اللہ، تو اس نے کیا کیا، جیل سے دو آدمی منگوائے، ایک کو کہا تو آزاد ہے اور دوسرے کو قتل کر دیا، کہا دیکھو اس کو موت دے دی، اس کو زندگی دے دی، زندگی دے دی یعنی آزاد کر دیا، ابراہیم علیہ السلام کی کوئی حجت نہیں، حکمت سے اس کی بات میں اس کو کیا کر دیا، بتا دیا، کیا کہا، ہاں تو زندہ کر سکتا ہے، اب ایسا کر کہ اگر تو خدا ہے تو اللہ ایسٹ سے سورج کو نکال رہا ہے تو ویسٹ سے نکال، کیا ہو گیا، اپنی ہی بات میں وہ پھنس کر رہ گیا، اس کو اس کے بعد کوئی جواب نہ ملا، ابراہیم علیہ السلام کے معاملات میں بہت حکمت کی باتیں ملتی ہیں کہ کس طرح سے بغیر لڑے، ہم نے تو کیسے طریقے دیکھ سکتے ہیں نا، خوب لمبی لمبی جنگ کرنی ہوتی ہے زمانت سے، لیکن کوئی جنگ نہیں تھی، انہوں نے کیا کیا، صرف ایک سینٹینس اسی کی بات پر ویسا کہا کہ وہ خود اپنی بات پہ پتھر رہ گیا کہ بھائی یہ تو بات میں کبھی نہیں کرتا، کر کے دکھا دے اگر تو کر سکتا ہے، تو خود ہی سوچ میں پڑ گیا ہوگا نا کہ میں کر ہی نہیں سکتا، تو سمجھ سب زبان سے نہیں کہے گا کہ اللہ تیرا یا میرا رب ہے، لیکن دل تو اس کا جان گیا نا کہ رب کوئی اور ہے نا، چل ریپیٹ کر لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب سیکنڈ ایگزامپل آ رہا ہے کہ جہاں پر بھی اللہ رب العزت کی قدرت کی بات ہوئی، اب یہ جو نیکسٹ ایگزامپل آ رہا ہے اس میں اللہ رب العزت کی زندہ اور موت دینے کی جو صفت ہے اس کے متعلق بیان کیا گیا، او کالذی مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، چلے کافی طویل آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، او یا کا جیسے کہ الذی وہ جو کا ہم پڑھائے حرف جر، او کالذی او جیسے کہ الذی وہ جو مرہ، مرہ کا مطلب ہوتا ہے گزرنا، ٹو واک اوے، کہیں سے گزرتے ہوئے جانا، مرہ او کالذی مرہ جو علی قریۃ، علی پر قریۃ ایک بستی پر، اور یا اس شخص کے جو وہ گزرا ایک بستی پر سے، وہ ہوا وہ اور یا وہ یعنی وہ بستی، خاویتن، خاویتن اوندھی پڑی تھی، خاویہ کہا جاتا ہے الٹے پڑے ہونے کو، اپ سائڈ ڈاؤن، خاویتن اوندھی پڑی تھی، علی عروشہا علی پر، عرش عرش سے بنا ہے، عرش کا مطلب ہوتا ہے چھت، چھت نیچے اور بستی کا وہ جو نیچے تھی وہ اوپر مطلب الٹی پڑی ہوئی،
ہاں اس کی چھتوں پر، وہ اوندھی پڑی تھی اپنی چھتوں پر، علا پر، عروش عرش پر، چھتوں علا ہاں اس کی چھتوں پر، قالا کہا، مطلب کس نے کہا؟ کہ اصل میں یہ واقعہ ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو گزرنے والے شخص ہیں عزیر علیہ السلام ہے، یہ گزر رہے تھے ایک بستی کے اوپر سے اور انہوں نے دیکھا سارے کے سارے لوگ مرے پڑے ہوئے ہیں اور پوری بستی اوندھی پڑی ہوئی ہے. اللہ نے کوئی عذاب بھیجا تھا، سارے مرے پڑے تھے، اوندھے پڑے تھے. کہا عزیر علیہ السلام نے انا، کہاں سے، کیسے، یو ہی یا وہ حیا حیات دے گا، ہاذہ اللہ، ہاذہ اس کو، اس بچی کو، اللہ اللہ، بعد موتها، بعد موت کی، موت ہاں اس کی موت کے بعد اللہ کیسے اس بچی کو زندگی دے گا. ابھی یہ شک نہیں تھا ان کا، یعنی وہ ایک ہوتا ہے نا کہ سیم ہوئے میں کہہ رہے اللہ یہ بچی کیسے اس کو زندہ کیا جائے گا، کس میں شاکنگ میں، ناٹ کہ وہ ان کو شک ہو گیا تھا کہ کوئی اللہ تو زندہ نہیں کر سکتا، بلکہ ایک شوق ہو رہا تھا کہ یہ سارے لوگ مرے پڑے ہیں کہ کیسے زندہ ہوں گے دوبارہ. ان کا زبان سے نکلنا تھا کہ کیا ہوا، پھر اماتا، موت دے دی ہوں اس کو، کس نے؟ اللہ اللہ نے. عزیر علیہ السلام کو بھی اللہ نے موت کر دیا. میعتا آمن، کتنے سال کے لیے؟ میعتا، 100 آمن سال، 100 سالوں کے لیے. عام یعنی سال، میاں یعنی 100. ہزار کے لیے کیا ورڈ آتا ہے؟ ہزار کے لیے بہت بار آ چکا ورڈ. ہاں الف، الف آتا ہے، الف یعنی ہزار. الوف آیا تھا ہزاروں. الف لیلا ہم نے آپ کو بتایا نا، یاد رکھا کریں. الف لیلا the thousand night، the thousand night. الف یعنی الف یعنی ہزار. اچھا، فاماتہ، پھر موت دیتی ہوں اس کو. تو اللہ نے کیا کیا؟ ان کو موت دے دی. کس کو؟ عزیر علیہ السلام کو. میعۃ عامن، 100 سالوں کے لیے. پھر کیا کیا؟ ثم بعثہ، پھر بعثہ اٹھا دیا اس کو، مطلب پھر سے زندہ کر دیا. بعثہ کا مطلب موت کے بعد زندہ کر دیا. پھر مبعوث کیا، پھر زندہ کر دیا ان کو، اٹھا دیا ان کو. قالا، کہا، اللہ نے پوچھا ہے، کہا اللہ رب العزت نے، کم، کتنا، لبثت، لبثت یعنی رہنا، تا آپ کتنا رہے ہیں، آپ کتنی زندگی گزار، مطلب کتنے وقت تک سوئے رہے ہیں. کم لبثت، کتنا آپ رہے ہیں. قالا، کہا عزیر علیہ السلام نے، لبثت، لبث رہا ہوں میں، مطلب میں، تا مطلب تم کتنا رہے ہو؟ تو جواب دے رہے ہیں میں رہا ہوں یومن، ایک دن، او یا بعد یومن، دن کا کچھ حصہ، بعد یعنی کچھ، سم پارٹ آف دا ڈے، ا ڈے اور سم پارٹ آف دا ڈے، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ میں سویا پڑا رہا ہوں. قالا، کہا اللہ رب العزت نے، بل لبثتا، بل بلکہ لبثا رہے ہیں، تا آپ، میعۃ عامن، 100 سال، میاں 100، عامن سال، 100 سال تک آپ ایسے ہی سوتے رہیں گے. فانظر، پھر، انظر دیکھو، نظرہ دیکھو، الا طعامکا، الا طرف، طعام، طعام کہا جاتا ہے کھانے، فوڈ، یور فوڈ، ٹورڈز یور فوڈ، الا طعامکا، یور فوڈ، تمہارے کھانے کی طرف، الا طرف، طعام کھانا کا تمہارے، وشرابکا، اور شراب پانی، یہ وہ شراب تھی نا حضرت عمر والی سے، شراب مطلب پانی، پینے کی چیز، وہ اور شراب پینے، پانی کا آپ کے کھانے اور پانی کی طرف دیکھو. لم یتسنہ، لم نہیں، یتسنہ یا وہ، تسنہ مطلب سڑا، باسی ہوا، وہ باسی نہیں ہوا، 100 سال تک بھی وہ کھانا سڑا نہیں، باسی نہیں ہوا. اور انظر دیکھو، نظرا نظر ڈالو، دیکھو، الا طرف، حمار، حمار کہا جاتا ہے ڈونکی، گدھا، حماری کا، تمہارے گدھے کی طرف، اور دیکھو اپنے گدھے کی طرف، وہ پورا سڑ چکا تھا، گل چکا تھا، ہڈیاں نکل گئی تھی، وہ سیدھا ہو گیا تھا. وَلِنَجْعَلَكَ، اور لی تاکہ، لی کا دو ترجمہ ہے، لی تاکہ،
यहाँ पर ताके का तर्जुमा व और ली ताके नजअला का नून हम जअला बना देगा आपको आयतन ताकि मोजज़ा लिन्नासी लोगों के लिए लिए अन्नासी लोगों के लिए वंजुर और वंजुर देखो इलल इज़ाम इला तरफ इज़ाम आइन दौर में इज़ाम कहा जाता है हड्डियों को, ठीक है, हड्डियों की तरफ किसकी हड्डी? हाँ हाँ, कुत्ते वाला वाक्य हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। ये हिमार वाला है, गधे वाला। गधे की हड्डियों की तरफ देखो, कैफा कैसे, नुनशिजुहा नून हम, नशज़ा नशज़ा का मतलब होता है बनाते हैं, फॉर्म करते हैं। नुनशिजुहा नून हम जोड़ते हैं, नून शाज़ी नशज़ा का मतलब होता है जोड़ना, टू असेंबल, नून हम नाशाज़ा असेंबल करते हैं, जोड़ते हैं, हाँ उसको मतलब हड्डियों को हम कैसे जोड़ते हैं जरा देखो। तो माँ फिर नक्सुहा नून हम काफ सीन वाव हम पहले पढ़ा चुके, हाँ कपड़े चढ़ाते, कपड़े पहनाते, नक्सु नून नून हम कसो पहनाते हैं, हाँ उसको क्या किस चीज के कपड़े हैं? लहम के, लहम मतलब गोश्त के बच्चे बनाया था वहां पर हाँ जी, हम कैसे क्या करते हैं पहनाते हैं उसको गोश्त, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं जरा गौर करो तुम्हारी ये जो बिखरी हुई हड्डियां है देखी उसको क्या किया हमने, पहले हमने उसको तुम्हारे सामने जोड़ा, फिर हमने उसको क्या किया गोश्त पहनाया, फलम्मा फिर लम्मा जब तबय्यना था वो बयन बयान हो गया, वाज़ेह हो गया, लहू उसके लिए क्या वाज़ेह हो गया, कैसे जिंदा करेंगे ना मौत के बाद, अल्लाह ने पूरा मौजूदा दिखा दिया सामने, पूरा डेमो। कौला कहा उज़ैर अलैहिस्सलाम ने, आलमू अलिफ मैं आइना रखता हूँ मैं जानता हूँ, अन्नल्लाह ये अल्लाह, अला कुल्ली हर, अला पर, कुल्ली हर, कैफिन चीज, हर चीज पर, कदीर वाला है। पहले भी कोई शक नहीं था, लेकिन देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमाता है, जो अपने अंबिया होते हैं नबी होते हैं उनको जानते और करवाते हैं, क्यों? क्योंकि एक बंदा जो अपना देखा हुआ होता है वो बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकता है, बनिस्बत सुने में एक चीज जो हमने सुनी है वो उतने अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे तो अपनी आंखों से खुद देखिए। अगर आपने कोई ऐसा मंजर देखा हो, से फॉर एग्जांपल अल्लाह सबकी हिफाजत करे, एक्सीडेंट का मंजर, अगर आपने देख लिया कितने हाँ ऐसे करके बता रहे हैं पूरे उसके अंदर इमोशन डाल डाल के ऐसा पड़ा था वैसा था और उसके साथ लिखा हुआ था, और अगर बताया होगा कोई इमोशन नहीं आते हमारे, क्यों? कि वहां पर कंफर्मेशन दिल भी उसके अंदर टूट गया, वो चीज दिल ने भी गवाही की थी सच है क्योंकि आंखों ने देखा उसको, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिखा देते हैं तो ताकि जब वो बिक्री करे, ताकि जब वो तब्दील करे उनके दिलों में शक ना आए, ठीक है वो शक तो आता नहीं था, और यकीन बढ़ जाए और यकीन पुख्ता हो जाए, अगर वो एक्सप्लेन करे तो बहुत वजाहत के साथ डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर सके। तो अल्लाह ने दो चीजों का मुकाबला करा था, 100 साल तक पड़ा ना पड़ा नहीं, ना तो सुबह से शाम तक पड़ जाता करके पड़े, 100 साल तक खाना नहीं पड़ा, लेकिन वो जो बीमार लगा था पूरी तरह से दूसरा हो गया था, एक हड्डी पतली एक अलग अलग, अल्लाह ने क्या किया उनके सामने उनको जोड़ा और खड़ा कर दिखा दिया इस तरह उनका यकीन और ज्यादा फौरन से बोल उठे, अल्लाह का जानता हूँ, तो ये उनकी तगिए इल्म के लिए था। एक मरतबा हम रिपीट कर लेते हैं, आपको सुनिए। और उस शख्स की और वो औ या जैसे कि वो शख्स जो गुजरा एक बस्ती पर से और वो पहुंची पड़ी थी उसके अर्श के आगे उसकी छतों के बल, कहा कैसे वो जिंदा करेगा इस बस्ती को, यानी इस
को अल्लाह इस मौत के बाद फिर उसने मौत दे दी उसको, यानी ज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मियाता आमिन 100 साल के लिए। तो माँ फिर बासा उसको उठा दिया, यानी कि उसको जिंदा कर दिया। कहा कैसे, कितने कितना तुम रहे हो? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूछा, सवाल किया कितना तुम रहे हो? कहा ज़ैर अलैहिस्सलाम ने, मैं रहा हूँ एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। कहा बल्कि तुम तो रहे हो 100 साल। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा फिर देखो अपने खाने की तरफ और अपने पानी की तरफ, नहीं वो सड़ा, उसके अंदर कोई नुकसान कोई खराबी पैदा नहीं हुई। और देखो अपने गधे की तरफ, और ताकि हम बना दे तुमको निशानी लोगों के लिए। और देखो किसी तरफ हड्डियों की तरफ, कैसे हम उसको जोड़ते हैं उसे, उन हड्डियों को, फिर हम उसे पहनाते हैं गोश्त। फिर जब वाज़ेह कर दिया उसके लिए, वाज़ेह हो गया सब कुछ उसके लिए, कहा कि मैं जानता हूँ खुदा हर कुदरत रखने वाला है। जिसकी हिदायत तीनों चारों आयतों में सेम टॉपिक डील किया गया है, अल्लाह किस तरह से मौत के बाद जिंदा करते हैं। कोई डिफिकल्टी है समथिंग? चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 260 ना? हाँ जी 260। وإذ قال إبراهيم رب أرني الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلموا أن الله عزيز حكيم. وإذ قال से कैसे मौत के बाद जिंदा किया जाता है, सेम वाक़या, मतलब अलग अलग मुशाहिदे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या। और इस जब औला कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रब्बी, ए मेरे रब, अरीनी, अरी रा रा का मतलब होता है दिखाना, ठीक है, अरी का मतलब होता है दिखाना, नी मुझे, दिखा मुझे, रा मतलब है। और जब कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रब्बी, ए मेरे रब, अरीनी, दिखा मुझे, कैफा कैसे, तू ये यतान का ताया यानी तू, हा या हयात देगा, जिंदगी देगा, जिंदा करेगा, अलमौता मौता यानी मुझे। और जब कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, ए मेरे रब दिखा मुझे कैसे तू जिंदगी देगा मुझे को। औला कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, अवलम युमिन, अ क्या, व और, लम नहीं, ता ता तू, अमना ईमान लाता, यकीन नहीं है मेरी बात पर कि मैं जिंदा कर सकता हूँ, जब ईमान नहीं रखता इस बात पर। कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, क्या और नहीं तुम ईमान रखते? औला कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, वला क्यों नहीं, ईमान मेरा सही है, वलाकिन और लेकिन, लियत्मइन्ना क़ल्बी, ताकि या हो तमा तमानियत हासिल हो जाए, क्या हो जाए, यकीन, इत्मीनान के लिए कल्बी मेरे दिल में, इत्मीनान के लिए कल्बी, कल्ब यानी दिल, मेरे दिल में इत्मीनान के लिए, मतलब ऐसा ना अल्लाह दिखा दिए ना, यकीन है तो अल्लाह प्लीज लेट मी मतलब ऑब्जर्व दैट मौजूदा कि कैसे तू जिंदा करता है। कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, बता क्यों नहीं, और लेकिन इत्मीनान के लिए मेरे दिल में। औला कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, वखुज, फिर खुज अखज कर, पकड़ ले ले, अरबातन, ये बड़ा और बहुत बार पढ़ते हैं, अरबा चार, मिनत तोयरी, मिन से तोय कहा जाता है पत्तों, तोय या वा, ए ताई राहु ना, फिर चल नहीं सुना है बेटा, तोय यानी परिंदा, फिर ले लो, पकड़ लो चार परिंदों को, परिंदों में से चार परिंदों को, फसुर मुन्ना, फिर सुर, सुर का मतलब होता है टू इंक्लाइन, किसी को माइल करना, किसी को मोहब्बत में गिरफ्तार कर लेना, सुर, स्वाद वाव रा इसके तय किसी को अपनी तरफ अपनी जानिब करना, घुला मिला लो, माइल कर लो, हिला लो, फिर सुर, घुला लो, हिला लो, मिला लो, माइल कर लो, मोहब्बत में ले लो, मतलब पूरा अपना दीवाना बना लो, किसको, उन परिंदों को अपने अपने उसमें ले लो, माइल कर लो, फिर सुर
کا اپنی طرف کا آپ کی طرف ثم پھر اجعل اجعل کا مطلب ہوتا ہے بنانا جعل کا مطلب ہوتا ہے بنانا بٹ یہاں پر آگے جو آیت کے کانٹیکسٹ میں ہم نے دو ورڈ کا بتایا ہے ضربا اور جعل ان کے ترجمے اکارڈنگ ٹو سینٹینس چینج ہوتے ہیں یہاں پر جعل کا ترجمہ ہوگا ٹو پٹ رکھنا ثم پھر اجعل رکھ دو علی کلی جبل علی پر on کلی ایوری ہر جبل کہا جاتا ہے پہاڑ کو آپ نے سنا ہے نا جبل یعنی پہاڑ ہر پہاڑ پر پھر رکھ دو ان کو ہر پہاڑ پر منہن ان میں سے جزءاً کچھ حصہ مطلب ہوتا ہے سم پارٹ کچھ حصہ ثم پھر ادعو دعا کرو یعنی پکارو بلاؤ ہننا ان کو یاتینکا یا یاتی کا یا وہ اتی آئیں گے کا آپ کے پاس سعین تین آئیں یا سعی یعنی دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے یاتینا یا وہ سب عطا آئیں گے کا آپ کے پاس سعین دوڑتے ہوئے صفا مروا کے لیے کیا کرتے ہیں صحیح کرتے ہیں نا دیٹ از واٹ دوڑنا ٹو رن دوڑتے ہوئے اور علم جان لو کہ اللہ عزیز حکیم زبردست حکمت والا ہے کیا کہا اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اے میرے رب ہاں مجھے کیسے تو زندہ کرے گا مردوں کو کہا اللہ رب العزت نے کیا اور نہیں تم ایمان رکھتے تمہیں ایمان نہیں ہے میری بات پر کہا ابراہیم علیہ السلام نے بلا کیوں نہیں اور لیکن اس لیے میرے دل کے اطمینان کے لیے یتمینہ اطمینان کے لیے قلبی میرے دل کے اطمینان کے لیے کہا اللہ رب العزت نے تو لے لو چار پرندے پرندوں میں سے چار پرندے پھر ہلا لو مائل کر لو ان سب کو اپنی طرف پھر رکھ دو ہر ایک کو پہاڑ پر پھر رکھ دو انہیں ہر پہاڑ پر منہن ان میں سے جزء کچھ حصہ ثم پھر ادعوہن دعا کرو یعنی پکارو ان کو یاتینا وہ سب آتی آئیں گے کا آپ کے پاس سعین دوڑتے ہوئے اور جان لو کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے اب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا پرندے چار لو اور اتنا اب جیسے دیکھیں آپ اگر کوئی پیٹس ہوتے ہیں آپ کے گھر میں کوئی بھی جانور ہوتا ہو کوئی بھی چیز ہو جو آپ پال لیتے ہیں تو آپ کی آواز سے کہتے ہیں وہ مانوس ہو جاتے ہیں کس طرح سے وہ پہچاننے لگتے ہیں آپ پکارے گے تو اور کسی کی آواز میں ویسے نہیں آئیں گے جیسے آپ کی آواز ہو جاتی تو ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا ایسے ہی پہلے ان پرندوں کو ملا دو اور ان سے مانوس کر دو کہ تمہاری آواز کو پہچاننا شروع کر دیں اب پہچاننے جب شروع کر دیں گے تو اس کے بعد کیا کرنا سارے چاروں پرندے کا بنانا اور سب ملا کے چار پہاڑوں پر الگ الگ رکھ دو اور پھر تم پکارنا ان کو جیسے تم پکارتے ہو جو آواز سے تو تم دیکھو سارے کے سارے دوڑتے ہوئے یعنی وہ تو بنا لیا تھا تم نے گوشت کو سلگ کر دیا تھا اس کا اب وہ کیسے دوڑتے آ رہے ہیں کیونکہ تمہارا رب کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو مشاہدہ کروایا کہ کس طرح سے بعض بعد موت ہوتی ہے موت کے بعد زندگی عطا کی جاتی ہے چلیں ریپیٹ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 253 تلکر رسول سے شروع کر رہے ہیں ہم لوگ تیسرا پارہ یہ رسول ہیں فضیلت دی ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر یعنی ان کو ایک دوسرے پر ان میں سے وہ ہے جنہوں نے کلام کیا اللہ سے اور بلند کیا ان میں سے بعض کو درجات میں ان میں سے کچھ نبیوں کو درجات میں اور عطا کیا ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو عیسیٰ مریم کے بیٹے کو البینات واضح نشانیاں اور مدد کی ہم نے ان کی روح القدوس پاک روح یعنی جبریل علیہ السلام کے ذریعے اور اگر چاہتا اللہ نہیں وہ جھگڑا کرتے لڑتے وہ لوگ جو ان کے بعد سے من بعدی اس کے بعد کے جو آ گئی ان کے پاس واضح نشانیاں اور لیکن ان سب نے اختلاف کیا
تو ان میں سے وہ ہیں جو ایمان لائے اور ان میں سے وہ ہیں جو جنہوں نے کفر کیا. اور اگر چاہتا اللہ نہیں وہ آپس میں جھگڑتے لڑائی کرتے, اور لیکن اللہ وہ کر دیتا ہے جو وہ ارادہ کرتا ہے, جو وہ چاہتا ہے. 254 اے لوگوں جو ایمان لائے ہو انفاق کرو خرچ کرو تم سب اس میں سے جو رزق ہم نے تم کو دیا ہے اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن کہ نہیں تجارت ہوگی اس میں اور نہ ہی کوئی دوستی ہوگی اس میں اور نہ ہی کوئی سفارش ہوگی, اور انکار کرنے والے وہی ظالم ہیں. آیت نمبر 255 اللہ اللہ نہیں کوئی ہے معبود سوائے اس کے, وہ زندہ ہے اور تھامنے والا ہے, نہیں آتی اس کو پکڑتی اس کو کوئی اونگ اور نہ ہی نیند, اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. کون ہے وہ جو سفارش کرے شفاعت کرے اس کے نزدیک اس کے پاس سوائے اس کے حکم سے, وہ جانتا ہے جو اس کے سامنے ہے ان کے بینہ ایدی سامنے ہے ان کے اور جو ان کے پیچھے ہے, اور نہیں احاطہ کر سکتے وہ سب یعنی گھیر سکتے جان سکتے بشیء کچھ بھی اس کے علم میں سے سوائے وہ جو وہ چاہے. پھیلی ہوئی ہے وسعت ہے اس کی کرسی کی, مطلب اس کی طاقت کی اس کے کرسی کی آسمانوں اور زمین میں, اور نہیں وہ تھکتا اس سے اس کی حفاظت ان دونوں کی حفاظت سے, اور وہ تو بلند و بالا ہے اور بڑا عظمت والا ہے. آیت نمبر 256 لا اکراہ نہیں ہے کوئی جبر کوئی زبردستی دین میں, یقیناً واضح ہو گئی ہدایت گمراہی سے. پھر جو انکار کر دے گا طاغوت کا اور وہ ایمان لے آئے گا اللہ پر تو یقیناً تھام لیا اس نے کڑا یا سہارا مضبوط. لن فسامہ نہیں ہے کوئی ٹوٹنا لہا اس کے لیے, اور اللہ تو خوب سننے والا جاننے والا ہے. 257 اللہ کیا ہے ولی ہے دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لے آئے, وہ نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے ظلمات اندھیرے گمراہی کے اندھیروں سے روشنی کی طرف ہدایت کی روشنی کی طرف. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ ان سب کے دوست ہیں طاغوت, وہ سب نکالتے ہیں ان کو نور سے روشنی سے ہدایت کے نور سے الی ظلماتی گمراہی کے اندھیروں کی طرف. یہی لوگ آنکھ کے ساتھی ہیں وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. 258 کیا نہیں تم نے دیکھا اس شخص کی طرف وہ جو حجت کر رہا تھا ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں کہ عطا کیا تھا اس کو اللہ نے بادشاہت. جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے, کہا اس شخص نے نمرود نے کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی موت دیتا ہوں. کہا ابراہیم علیہ السلام نے تو بے شک اللہ وہ لے آتا ہے سورج کو مشرق سے ایسٹ سے, تو لے آ اس کو مغرب سے. فبوہتا پھر وہ چونک گیا شوق ہو گیا ششدر رہ گیا وہ جو جس نے کفر کیا یعنی نمرود, اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو. آیت نمبر 259 یا جیسے کہ وہ شخص وہ جو گزر رہا تھا بستی پر سے یعنی عزیر علیہ السلام, اور وہ اوندھی پڑی تھی ان کی چھتوں پر. کہا عزیر علیہ السلام نے کیسے وہ زندہ کرے گا اس کو یعنی اس بستی کو اللہ اس کی موت کے بعد. پھر موت دے دی اس کو اللہ رب العزت نے میعتا آمن 100 سالوں کے لیے, پھر اسے اٹھا دیا یعنی زندہ کر دیا. کہا اللہ نے کتنا تم رہے ہو, کہا عزیر علیہ السلام نے میں رہا ہوں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. کہا اللہ رب العزت نے بلکہ تم رہے ہو آپ رہے ہیں 100 سال. پھر دیکھے اپنے کھانے کی طرف اور اپنے پانی کی طرف کہ نہیں وہ سڑا مطلب وہ باسی نہیں ہوا, اور دیکھیے اپنے گدھے کی طرف اور تاکہ ہم بنا دے آپ کو نشانی لوگوں کے لیے, اور دیکھیے ہڈیوں کی طرف کیسے ہم جوڑتے ہیں اس کو پھر اسمبل کرتے ہیں جو ہم اس کو, اور کیسے ہم پہناتے ہیں اس کو گوشت. پھر جب واضح ہو گیا ان کے لیے یعنی یہ معجزہ واضح ہو گیا, کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. آیت نمبر 260 اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اے میرے رب دکھا مجھے کیسے تو زندہ کرے گا مردوں کو. کہا اللہ رب العزت نے کیا نہیں تو ایمان لاتا. کہا ابراہیم علیہ السلام نے بلا کیوں نہیں, اور لیکن تاکہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے. کہا اللہ رب العزت نے تو پکڑ لے 4 پرندوں میں سے پرندوں کو, پھر ہلا لے مائل کر لے ان سب کو اپنی طرف, پھر بنا دے یا رکھ دے ان کو ہر پہاڑ پر ان میں سے کچھ حصہ مطلب ان پرندوں کا کچھ حصہ, پھر
पुकार, दाऊ पुकार उन सबको, वो सब आएंगे तेरे पास दौड़ते हुए, और जान लो कि अल्लाह जबरदस्त हिकमत वाला है। बारकल्लाह। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर हमारे थर्ड जुज के 2 रुकू मुकम्मल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, 3 हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। पिछला वो काउंट करके बोल रहे हैं, ये पारे के 3 हो गए। चलिए, ये वाला तो मुकम्मल हो गया। अब इंशाल्लाह हम पिछला रिकॉर्ड कर लेते हैं।